بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ واللہ مستنصر باللہ۔ مسجد قرطبہ کے چوکور مینار کے اندر گھٹا ٹوپ تاریکی تھی۔ گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ باہر سفید دھوپ کا سیسا پگھل رہا ہے۔ آنکھیں گیلی ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں اور سرخ مٹی کی زنگ آلود خوشبو قدامت کا پیام دیتی ہے۔ یہاں بادشاہی مسجد کی طرح جا بجا مستطیل سوراخوں میں سے ناچتے زروں کی مدھم روشنی کے شہتیر تاریکی میں نہیں اترتے۔ نیچے آتے لوگوں کی گفتگو کی گونج خاموشی کے تسلسل میں حائل نہیں ہوتی۔ قیام قرطبہ کے دوران میں صبح شہر کے قدیم حصوں کی آوارہ گردی میں گزرتی۔ دوپہر کو سورج کی تپش زوکو میں روپوش کسی قہوہ خانے میں پناہ لینے پر مجبور کر دیتی، اور پچھلے پہر جہاں کہیں بھی ہوتا قرطبہ کے کھلے آسمان پر مینار مسجد کو تلاش کر کے اس سمت چل کھڑا ہوتا۔ درون مسجد جانے سے پیشتر باب التوبہ کے پہلو میں واقع ایک مختصر دروازے کو اس امید پر آہستہ سے دھکیلتا کہ شاید آج قسمت یاوری کرے اور دروازہ کھلا ہوا ہو اور میں سیڑھیاں طے کر کے مینار کی چوٹی تک جا سکوں، اور پھر ہمیشہ اسے اندر سے مقفل پا کر سین میں کسی کھجور کے درخت تلے اپنے کیمروں کا تھیلا سرانے رکھ کر سو رہتا۔ بیشتر شامیں حسن کی رفاقت میں کیمپنگ کے سوئمنگ پول کے کنارے بسر ہوتی۔ آج جب حسب معمول چوری چھپے دروازے کے قریب پہنچا تو دونوں کے واڑ منتظر باہوں کی طرح کھلے تھے۔ پہلی منزل کی بالکونی سے صحن مسجد یوں نظر آتا ہے جیسے کسی بساط پر کھجور اور زیتون کے سرسبز مورے رکھے ہوں۔ تیسری منزل پر پہنچا تو میرے سر پر قد آدم گھڑیال لوہے کے کنول اوندے جھول رہے تھے۔ ان کے اوپر قرطبہ کا چوکیدار سینٹ رافیل تنہا کھڑا تھا۔ اسی جگہ پر خلیفہ الناصر نے سونے کے بنے ہوئے بڑے لٹو نصب کروائے تھے جو ہوا کے چلنے سے گردش میں آ جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے گاؤں کی کچی مسجد کو از سر نو پختہ تعمیر کیا گیا تھا تو ایک مقامی لوہار نے چاندی کے لٹو بنا کر میناروں پر نصب کیے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ خلیفہ الناصر اور پاکستان کا ایک دیہاتی لوہار وقت اور فاصلے کی گہری خلیج کے باوجود اظہار عقیدت کے لیے ایک ہی طریقہ اپناتے ہیں۔ ایک طرف تو صحن مسجد تھا اور دوسری جانب میرے قدموں میں پرانے شہر کی دل آویز سرخ چھتیں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ چھتوں کے اس سرخ سمندر میں خوبصورت پاتیوں سرسبز جزیروں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ فصیل قرطبہ کے باہر شہر جدید کی دڑبہ نما عمارتیں تھیں، اور پھر ان سے پرے پورے شہر پر ایک آسیب کی طرح سایہ کیے ہوئے سیرا مورنیاں، موروں کے رنگ کا پہاڑ، کالا پہاڑ بائیں ہاتھ پر القصر تھا جس کی کھڑکیاں سیرا مورنیاں کے جانب کھلتی ہیں۔ انہی میں سے ایک کھڑکی کے سامنے کھڑی معتمد کی ملکہ رمیکیا کی اس کالے پہاڑ کی بدصورتی پر بھر آئیں، اور اس نے کواڑ بند کرتے ہوئے کہا، معتمد، موسم بہار میں قصر اشبیلیہ کی محرابوں میں سے مجھے سفید برف پوش وادیاں نظر آتی تھیں، اور قرطبہ میں یہ بدصورت اور کالا پہاڑ میری نظروں کے سامنے آتا ہے۔ معتمد نے پورے سلسلہ سیرا مورنیاں پر باداموں کے درخت لگوا دیے، اور اگلے موسم بہار یہ کالا پہاڑ بادام کے شگوفوں سے ایسے ڈھک گیا جیسے ابھی ابھی برف باری ہوئی ہو۔ صنف نازک ہمیشہ سے اس پہاڑ کی سیاہی سے خوفزدہ رہی ہے۔ الناصر نے اپنا بے مثال محل مدینۃ الزہراء اس پہاڑ کے دامن میں تعمیر کیا تھا۔ صدر دروازے کے باہر سنگ مرمر سے تراشیدہ زہراء کا مجسمہ نصب کیا گیا۔ زہراء نے ایک نظر سفید مجسمے کے عقب میں پھیلے ہوئے سیاہ کوہ پر ڈالی اور دکھ سے کہا، الناصر، تم دیکھ رہے ہو کہ ایک خوبصورت چہرے کو ایک حبشی نے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ ایک بڑا میکسیکن ہیٹ اوڑے، چست جین اور آتشی سرخ بلاؤز میں بمشکل لپٹی۔ بلاؤز کے اوپر والے دو بٹن ارادتاً نہیں، قوت جسمانی سے مجبوراً کھلے۔ بقیہ کسی منہ زور گھوڑے کے نتنوں میں پھنسی باغوں کی طرح تنے ہوئے آمادگی علیحدگی۔ ایک لڑکی گیلری کی دوسری جانب سے آہستہ آہستہ بے دھیانی میں چلتی آئی۔ اس نے ہیٹ کا زاویہ درست کیا اور مینار کے قدموں میں بچھے شہر کی فلم بنانے میں محو ہو گئی۔ کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈالے ایڑیوں کے بل بے حد احتیاط سے حرکت کرتی ہوئی لینس کو قرطبہ کی چھتوں پر سے سرکاتی دیوار مسجد تک آئی، پھر صحن مسجد کو سمیٹا، اور اس کے بعد لینس کا دہانہ مجھ پر کھل گیا۔ اس کی ایک آنکھ تو کیمرے کے ساتھ ہی چپکی رہی
مگر دوسری چھپاک سے کھل گئی۔ اوہ، اس نے گڑبڑا کر کیمرہ نیچے کر لیا۔ میکسیکن ہیٹ کے سائے میں کالی بھور آنکھیں حیرت زدہ کھلی ہوئیں، لب نیم واہ ابھی تک اوہ کی حالت میں، رنگ بیشتر یورپی لڑکیوں کی طرح کچی لسی ایسا کچا، سفید نہیں بلکہ گاڑھے دودھ جیسا، اور عقب میں سیرامورنیا کی سیاہ چوٹیاں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خوبصورت چہرے کو ایک حبشی نے آغوش میں لے رکھا ہے۔ سوری، لب اوہ کی گولائیوں سے آری ہو کر بھیج گئے۔ اس نے ایک کلاسیکی رقاصہ کے انداز میں گردن جھٹک کر چہرہ آگے کیا، آنکھیں میچ کر مجھے انتہائی غور سے دیکھا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، اور پھر کیمرہ کیس میں اڑس کر سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ میں نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا اور اپنے اوپر سایہ فگن سینٹ رافیل کے مجسمے کی جانب نہایت عقیدت آمیز نظروں سے دیکھا، جس نے فی الحال مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ یقیناً وہی نیم کریک محترمہ تھیں جو اس شب پنچکی کی تہہ میں مراقبے میں بیٹھی ہوئی تھیں اور میرے ہاتھوں تہے سنگ ہونے سے بال بال بچی تھیں۔ میں نے شکرانے کے طور پر مہربان پیر رافیل کی ایک تصویر کھینچی اور ایک محفوظ حفاظتی وقفے کے بعد نیچے اتر آیا۔ میں ایک سیاہ ستون کے ساتھ ٹیک لگائے مسجد کے اس حصے میں بیٹھا تھا جو المنصور کا تعمیر کردہ ہے۔ آخر شب جنگلوں میں اترنے والی گہری دھند کی طرح سینکڑوں ستونوں کے گرد تاریکی بال کھولے سو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں استنبول کے زیر زمین آبی محل میں کسی ساکت کشتی پر حسن زدہ بیٹھا ہوں۔ صرف ستون پانی کے بجائے تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ذخیرہ آب پر چھت سے مسلسل ٹپکنے والے پانی کے جل ترنگ کے بجائے کبھی کبھار گھڑیال چلنے کی آواز خاموشی کو توڑتی ہے۔ میرے قریب دو ہسپانوی مزدور، جن کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو چکی تھیں، کدالوں کی مدد سے ایک ستون کے گرد کھدائی کر رہے تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وادی الکبیر کی نمی ستونوں کی بنیادوں پر اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ اس ستون کی بنیاد بھی آہستہ آہستہ بیٹھ رہی تھی، اس لیے اسے اکھاڑ کر دوبارہ ایستادہ کیا جائے گا۔ المنصور کا تعمیر کردہ مسجد کا یہ گوشہ صدر دروازے سے دوری کی بنا پر بے حد پرسکون رہتا ہے۔ اکثر سیاح عبد الرحمن الداخل کے حصے اور محراب کی تصاویر اتار کر کلیسا کے پیٹ میں اتر جاتے ہیں، اور یوں کلیسا کے پچھواڑے میں المنصور کے ستون ان کے بے ہنگم کہکہوں اور فلیش کی ننگی لائٹوں کی بوچھاڑ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی تجسس ظاہر بھی کرے تو گائیڈ اسے یہ بتا کر ڈرا دیتا ہے کہ المنصور کا حصہ عیسائی غلاموں کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا، جن کی روحیں ابھی تک اس کی تاریکیوں میں منڈلاتی ہیں۔ پچھلے 7 روز کی مسلسل آوارہ گردی کے بعد اب قرطبہ کے گلی کوچے میرے لیے ایک کھلا نقشہ تھے۔ باب المنصور میرے لیے موچی دروازہ تھا، پلازا خوسے انتونیو چوک نواب صاحب، اور کالے فلورس کالے کامیڈاس، المنصور رومبرو، کوریلا کو پھلاں والی گلی، کوچہ جوگیاں، کوچہ نکارچیاں، کوچہ جٹا محل اور کوچہ چابک موراں وغیرہ کہہ لیجئے۔ قرطبہ کی 2 گلیاں تو ایسی ہیں جہاں کھڑے ہو کر آپ بجا طور پر لاہور لاہورے کا نعرہ بلند کر سکتے ہیں، یعنی پوئتے اقبال اور کالیے لاہور۔ آمد کے پہلے روز جب گاڑی کی رفتار قرطبہ کے نواح میں پہنچ کر بتدریج کم ہونے لگی تو ایک جانب کھجوروں کا ایک وسیع جھنڈ نظر آیا۔ چاہت وطن کی باطنی حس کچھ یوں بیدار ہوئی جیسے یہ تو مقبرہ جہانگیر کے پہلو میں کھجوروں کا جھنڈ نظر آیا ہے۔ گاڑی بتدریج آہستہ ہو کر راوی کے پل پر سے گزرے گی، دریا میں رواں کشتیوں میں سے ہاتھ بلند ہوں گے، اور پھر 10 ماہ بعد لاہور اسٹیشن کا شور مجھے گھر واپسی پر خوش آمدید کہے گا۔ شاید اسی نفسیاتی اطمینان کی بنا پر قرطبہ سے رخت سفر باندھنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ سفر تو مکمل ہو چکا ہے، میں گھر واپس آ گیا ہوں۔ پھر مجھے اشبیلیہ اور غرناطہ کا خیال آیا۔ غرناطہ سے بر اعظم افریقہ کتنا دور ہوگا؟ 100-150 میل، اور ابھی مجھے یہ شہر دیکھ کر اسپانیہ کے طویل مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ فرانس واپس جانا تھا، پھر سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، یوگوسلاویہ۔ میں اس خیال سے یکدم دہشت زدہ ہو گیا کہ جس ستون کے ساتھ میں ٹیک لگائے بیٹھا ہوں اس کے اور میرے گھر کے درمیان ابھی نصف دنیا کی اجنبیت حائل ہے، جسے عبور کرنے کے بعد ہی میرے کھجوروں کے جھنڈ نظر آئیں گے۔ اس وقت میں ان سے بہت دور ہوں۔ ایسے بے چین لمحے سیاح کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتے۔ وہ ان موقعوں پر بلندی پر تنے رسے پر کرتب دکھانے والے کی طرح ہوتا ہے، جو نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں جھکا کر پستیوں کی جانب دیکھتا ہے اور اس کے پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اس عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہوتی ہے، حرکت۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ دوسرے روز سیرامورنیا کے دامن میں بکھرے مدینہ الزہراء کے کھنڈرات دیکھ کر
اسی شب اشبیلیہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔